عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قائدین اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس، عمران خان سے پرویز الہی کی بھی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عمران خان سے امریکی منتخب نمائندگان کے وفد نے بھی ملاقات کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد زمان پارک میں سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قائدین اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس ہوئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی، بتائے گا ان ملاقاتوں کا احوال۔ جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مشاورتی عمل تیز ہو گیا ہے۔ آج پہلے تو ایک اعلیٰ سطح کی جو پی ٹی آئی کی مرکزی کمیٹی ہے اس کا اور ان کے پارٹی کے ترجمانوں کا اجلاس عمران خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا گیا اور پارٹی کی طرف سے اس بات کی مذمت کی گئی جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا، اس کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ کمیٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے بلا توقف جو ہے وہ شیڈول جاری کیا جائے تاکہ انتخابی سرگرمیاں تیز ہو سکیں۔ چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی آج جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر مبارکباد دی اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب بلا تاخیر جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پارٹی جو ہے وہ اپنی انتخابی سرگرمیوں کو تیز کرے گی، انتخابی محاذ کو گرم کیا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی بالادستی کا عکاس ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے بالآخر جو ہے وہ آئین کی سپرمیسی کو برقرار رکھا ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت کو جان لینا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ جو آئین ہے وہی سپریم ہے اور آئین کے ذریعے ہی ملک چلے گا۔ نواز شریف، مریم نواز یا شہباز شریف کی خواہش پہ ملک نہیں چلے گا۔ آج ایک اعلیٰ سطحی 12 رکنی امریکی وفد نے بھی عمران خان سے ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ تعلقات اور جمہوریت کے استحکام کے موضوع پر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر آصف، فاروق ارشد، خالد نذیر، شاہ چیمہ جی اوورسیز پاکستانی تھے جو اس وفد میں شامل تھے، جبکہ کرس آر ہولڈن اور کیلیفورنیا اسمبلی کے 4 ممبرز جو تھے وہ بھی اس وفد میں شامل تھے۔ اس وفد نے جو ہے اس بات کا یقین دلایا کہ جو پاکستان ہے اس میں جمہوریت کا استحکام جو ہے وہ امریکہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس حوالے سے جو پنجاب اور کیلیفورنیا کو سسٹر اسٹیٹ قرار دیا گیا ہے، کیلیفورنیا کی حکومت اب پنجاب میں جو ہے جو اقدامات اٹھا سکتی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ اجلاس آیا ہے تاکہ باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، لیاقت یہ بھی بتائے گا کہ جیل بھرو تحریک کا جو آغاز کیا گیا تھا، کیا اس فیصلے کے بعد اس تحریک کو ختم کر دیا جائے گا یا آگے اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا مشاورت ہوئی ہے؟ دیکھیں، آج اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب پی ٹی آئی نے جیل بھرو تحریک کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی لائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کے قائدین اور کارکنان جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور وہاں پر پٹیشن دائر کی جائے گی کہ اب جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہونے جا رہا ہے تو ایسے میں استدعا کی جائے گی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور آمد ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا 3 دن لاہور میں قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور آمد، اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد یاسین سے۔ جی یاسین، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ 3 روز لاہور میں قیام کریں گے اور بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت کو آج ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس طلب کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید، فیصل میر اور حاجی گزر مان چند جو ہے بلاول ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے اور پیپلز پارٹی میں ممکنہ انتخابات کی تیاری کے
کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدواروں کو حتمی شکل بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ بڑا بھٹو جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے بھی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کریں گے اور بلاول بھٹو اپنے دورہ لاہور کے دوران مسلم لیگ نون کی قیادت سے ان کی ملاقات کا بھی امکان ہے۔ اچھا یاسین، یہ بھی بتائیے گا کہ اب تو الیکشن کی تاریخ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے بھی فیصلہ آ گیا ہے، تو یہ حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے؟ جی بالکل، جو کہ پیپلز پارٹی کا خاص طور پر جنوبی پنجاب میں بہت زور ہے اور وہاں وہ دوسری پارٹیوں کو ٹف ٹائم دینے کا جو بالکل ان کا دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے آج مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور جو جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر مخدوم احمد محمود بھی اس وقت لاہور میں ہے، ان کی ملاقات کا امکان ہے، جبکہ وسطی پنجاب کی مختلف ملاقاتوں کا امکان ہے۔ محمد یاسین، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھ اور آپ کو بتائیں، بچوں کو تحفظ کی فراہمی کے لیے ایک اور احسن اقدام، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب پولیس میں معاہدے طے پا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سارہ احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ بچوں کو احساس تحفظ کی فراہمی کا مشن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب پولیس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ ایم او یو پر آئی جی پنجاب اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے دستخط کیے۔ سارہ احمد کا کہنا تھا کہ گداگری کے خاتمے کے لیے منظم مہم چلائی جائے گی۔ زیادتی کا شکار بچوں اور گداگری میں ملوث بچوں کے خلاف مشترکہ ریسکیو آپریشن ہوں گے۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب پولیس ایک دوسرے کو مکمل سپورٹ فراہم کرے گی۔ بیکاری مافیا کے خاتمے کے لیے چائلڈ ہیلپ لائن 1121 اور پولیس ہیلپ لائن 15 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کا پچھلے 2 سالوں کا انٹرنل آڈٹ کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر عامر میر نے پلاک کے انتظامی امور اور کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی ہے، جبکہ اجلاس میں صوبائی وزیر کی جانب سے انٹرنل آڈٹ کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کا پچھلے 2 سالوں کا انٹرنل آڈٹ کرانے کا حکم صوبائی وزیر عامر میر نے بلاک کے انتظامی امور اور کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر کی جانب سے انٹرنل آڈٹ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وزیر اطلاعات و ثقافت جو ہیں وہ عامر میر، انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کا دورہ کیا اور بلاک کے انتظامی امور اور کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر عامر میر نے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ آرٹ اینڈ کلچر پلاس جو ہے اس کے پچھلے 2 سالوں کے انٹرنل آڈٹ کروانے کا بھی حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ بلاک ایف ایم جو ہے اس بلاک جو ہے وہ FM 95 کو سیمی کمرشل ریڈیو اسٹیشن بنانے کے لیے فوری پیمرا سے رابطہ کرے اور اس کے لیے ضروری جو اجازت نامہ ہے وہ حاصل کیا جائے۔ انہوں نے پنجابی لٹریچر کی آن لائن دستیابی کے لیے اطلاعات کو فوری طور پر اسکیم بنا کر سیکٹری اطلاعات و ثقافت کو ارسال کرنے اور پنجابی انسائکلوپیڈیا پروجیکٹ اگلے مالی سال کے ADP میں شامل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ خزانے میں بجٹ نہیں اور میگا پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھوا دیا گیا۔ LDA نے اکبر چوک منصوبے کے لیے 3 ارب 10 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا ہے۔ LD کے خزانے میں کل رقم 1 ارب 2 لاکھ روپے موجود ہے۔ تنخواہیں دیں یا منصوبہ شروع کریں، LDA انتظامیہ کنفیوژن کا شکار۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے زین العابدین سے۔ جی زین العابدین، بتائیے گا۔ جی LDA نے نگران حکومت کو بھی سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں خزانے میں بجٹ موجود نہیں ہے اور میگا پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اکبر چوک ری مولڈنگ منصوبہ جس کا حال ہی میں سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس کے تعمیراتی کام کے آغاز سے قبل ہی اس منصوبے پر خطرے کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے۔ اکبر چوک ری مولڈنگ منصوبہ جس کے تحت ایک فلائی اوور اور ایک انڈر پاس تعمیر کیا جانا ہے، LDA نے اس منصوبے کو ذاتی فنڈنگ سے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ LDA نے اکبر چوک منصوبے کے لیے 3 ارب 10 کروڑ 10 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا، تاہم اس منصوبے کی مکمل فنڈنگ کے لیے LDA کے بجٹ میں اتنے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں LDA کے خزانے میں کل رقم 1 ارب 2 لاکھ روپے موجود ہے۔ اب LDA انتظامیہ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہے کہ خزانے میں موجود رقم سے تنخواہیں اور دیگر نان ڈیولپمنٹ اخراجات کیے جائیں یا یہ تمام تر جو فنڈز موجود ہیں یہ اس منصوبے پر ہی صرف کر دیے جائیں۔ تو اس طرح
موجودہ صورتحال میں یہ ایل ڈی اے کے خزانے سے اکبر چوک کے لیے فنڈنگ کرنا ایک معمہ بن چکا ہے۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے نے انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ دنوں میں اسمبلی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی جائے گی، جس میں فنڈز کی استدعا کی جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں اسمبلی ارسال کی جائے گی۔ زین، بہت شکریہ آپ کا۔ کے بعد آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے میں تقرر و تبادلے، انسپکٹر خرم شہزاد کارپوریٹ کرائم سرکل میں تعینات، انسپکٹر عاشر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے کہ ایف آئی اے میں تقرر تبادلوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ انسپکٹر خرم شہزاد کارپوریٹ کرائم سرکل میں تعینات ہو گئے ہیں، جبکہ انسپکٹر عاشر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل تعینات ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے راہیل علی۔ جی راہیل، بتائیے گا ان تقرر تبادلوں کے حوالے سے۔ تقرر و تبادلے ہوئے اور پولیس سے ڈیپوٹیشن پہ آنے والے خرم شہزاد کو جو ہے وہ ایف آئی اے میں تعینات کر کے ٹرپل سی لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد میں تعینات انسپکٹر عاشر ارون کو جو ہے وہ واپس ان کا لاہور تبادلہ کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کی خدمات جو ہے وہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ راہیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں ڈیجیٹل مردم شماری کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ شہر میں 8038 بلاکس تشکیل دے دیے گئے ہیں، جبکہ کمشنر لاہور نے اپنے دفتر سے نمبر 1 مردم شماری کو ٹیبلٹ پر اپلوڈ کیا ہے۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری میں شہری خود بھی اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے۔ عمران اکبر کی رپورٹ میں دیکھیں۔ لاہور میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا باقاعدہ آغاز، شہر میں 8068 بلاکس تشکیل۔ کمشنر لاہور نے اپنے دفتر سے نمبر 1 مردم شماری کو ٹیبلٹ پر اپلوڈ کیا۔ ہر فیلڈ ٹیم 15 روز میں 250 گھروں کا ڈیٹا ٹیبلٹ کے ذریعے اپلوڈ کرے گی۔ لاہور میں مردم شماری 31 مارچ 2023 تک مکمل ہوگی۔ لاہور کا مردم شماری میں ضلع نمبر 7 ہے۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری میں شہری خود بھی اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے۔ مردم شماری ہمارا قومی فرض ہے۔ ہر فیلڈ ٹیم 15 دنوں میں 250 گھروں کا ڈیٹا ٹیبلٹ کے ذریعے اپلوڈ کرے گی۔ ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے ریلیکس ٹائم میں اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، خود ہی اپنے آپ کو انرول کر لیں۔ ہمارا نمائندہ آئے گا، وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ انٹر کرے گا۔ اگر آپ نے نہیں انرول کیا ہوا تو وہ آپ کو انرول کر دے گا۔ اگر آپ نے آلریڈی انرول کر لیا ہے جو کہ سیلف بیسس پہ تو وہ اس کے اوپر آلریڈی چیک آ جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مردم شماری کا آغاز اپنے گھر کا ڈیٹا انٹر کروا کر کیا۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے شادمان اور جیل روڈ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ڈیجیٹل مردم شماری کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور کے مطابق 200 سے 250 گھروں پر مشتمل 8068 مردم شماری بلاکس بنائے گئے ہیں۔ 639 سرکولر سپروائزرز اور 4065 ڈیٹا انٹری آپریٹر کام کریں گے۔ لاہور ڈویژن میں مجموعی طور پر 15184 بلاکس تشکیل دیے گئے ہیں۔ شہریوں کے اپلوڈڈ ڈیٹا کو فیلڈ ٹیم گھر جا کر چیک کرے گی اور نادرا سے بھی تصدیق ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی بڑھتی قیمت پولیس کی وردی کی خریداری میں رکاوٹ بن گئی۔ بولی میں حصہ لینے والی کمپنیز نے پولیس ریٹ پر یونیفارم دینے سے معذرت کر لی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈالر کی آسمان کو چھوتی قیمت، پولیس یونیفارم کی خریداری مشکل ہو گئی۔ آئی جی آفس میں ہونے والی بولی پر کوئی ٹینڈر نہ ہو سکا۔ پولیس کی طرف سے فی یونیفارم 3700 روپے قیمت دی گئی تھی۔ بولی میں حصہ لینے والی کمپنیوں نے پولیس کے مقررہ ریٹ پر یونیفارم دینے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ سال پنجاب پولیس کی وردی 2200 روپے میں خریدی گئی تھی۔ ڈالر کے ریٹ بڑھنے پر ارشد ٹیکسٹائل اور نشاد ٹیکسٹائل سمیت تمام کمپنیوں نے یونیفارم دینے سے معذرت کر لی۔ رواں سال پولیس کی یونیفارم کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ پنجاب پولیس کی رواں سال اگر یونیفارم کی خریداری نہ ہوئی تو وردیوں کے لیے مختص فنڈز پنجاب حکومت کو واپس کر دیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ ہر دم حاضر، ہر وقت تیار، ملک و معاشرے کی خدمت سے سرشار، یہ ہیں سول ڈیفنس کے رضاکار۔ دنیا بھر میں آج یوم شہری دفاع منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عمران اکبر کی خصوصی رپورٹ۔ پاک افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملکی سرحدوں کے دفاع کے ذمہ دار، سول ڈیفنس کے بھی رضاکار، ہر آفت ہر مصیبت میں خدمت کے لیے ہیں تیار۔ دنیا بھر میں یوم شہری دفاع منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد رضاکاروں کی بے مثال خدمات اور اہم ترین کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی سول ڈیفنس ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ اس کے رضاکار جنگوں، قدرتی آفات اور حادثات میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ اس ادارے کے رضاکاروں نے پاک بھارت کی 1965 کی جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کہتے ہیں کہ سول ڈیفنس اس ملک کی خاموش مگر با اثر دفاعی لائن ہے، جس کی خدمات کا ذکر داستانوں میں کم ہی ہوتا ہے۔ آج سول ڈیفنس کا عالمی دن ہے
اور اس دن پر ہم سب اپنے ہیروز کو سلام پیش کرنے کے لیے موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سول ڈیفنس ہمیشہ جو ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, اور یہ ایک دن ان کو پذیرائی کے لیے ہے. سول ڈیفنس حکام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ادارے میں ابھی بہت سی کمزوریاں ہیں, تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے اہلکار اور رضاکار عوام کے خدمتگار ہیں اور ہر دم ہر لمحہ تیار ہیں. شہر میں حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم جاری. پہلے 2 روز میں 20,000 سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجہ زبیر کا کہنا ہے کہ لاہور میں 2.25 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ ہے. 2 سال سے کم عمر بچوں کو مہلک بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم جاری. محکمہ صحت کے مطابق پہلے 2 روز میں 20,000 سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے. حفاظتی ٹیکوں سے 12 بیماریوں کی روک تھام میں مدد ملے گی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجہ زبیر کا کہنا ہے کہ لاہور میں 2.25 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اس میں 12 بیماریوں کے اگینسٹ ہم ٹیکے لگا رہے ہیں, جس میں سر فہرست ہے کالا زرکان ہے, تپ دق ہے, کالی کھانسی ہے, خناق ہے, خسرہ ہے, ٹائیفائڈ ہے. اس طرح کی 12 بیماریاں, نمونیا وغیرہ اور ڈائریا بھی اس میں شامل ہے. تو سیکٹری صاحب کا ایک انیشیٹو تھا, انہوں نے پہلے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تقریباً 4 لاکھ بچوں کا, جس میں سے 2 لاکھ بچے جو کہ ہمیں موجود ملے ہیں ایسے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ یہ کافی حد تک مہم کامیاب چل رہی ہے. بچوں کو پولیو, ہیپاٹائٹس, خسرہ, خناق, ٹی بی اور ڈائریا سے بچاؤ کے ٹیکے بھی لگائے جا رہے ہیں. دیگر اضلاع سے لاہور آنے والے بچوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم 10 روز تک جاری رہے گی. لاہور گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ کا سالانہ کانوکیشن. تقریب میں 289 طلبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا. مزید تفصیلات سامیہ سید کی رپورٹ میں دیکھیں. طالبات کو محنت کا ثمر مل گیا. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ کا کانوکیشن 289 طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا. تقریب میں ڈی پی آئی کالجز پنجاب ڈاکٹر عاشق, ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نورین اختر سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں. اس موقع پر ڈی پی آئی کالجز پنجاب ڈاکٹر عاشق کا کہنا تھا کہ کانوکیشن کامیابی طالبات اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. اس سال جتنی بچیوں نے بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی, ان سب کو دبئی میں جا رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی شروع کریں یا بی ایس فوڈ سائنس لازمی شروع کریں. میں آپ کو 5 منٹ میں این او سی دوں گا, الحاق بھی کروا کر دوں گا, یونیورسٹی سے الحاق بھی کروا کر دوں گا. طالبات نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں مزید کامیابی کے عزم کا اظہار کیا. ہم سپورٹس کو آگے لے کے جائیں, اپنا فیوچر بنائیں اور جتنے بھی باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس فیلڈ میں آگے لے کے جائیں. پاکستان کے لیے اسپورٹس ٹیم ضرور تیار کرنا چاہتی ہوں. کوئی بھی جیسے کہ ہاکی تو ویسے ہمارا نیشنل گیم ہے, لیکن گرلز اس میں بہت کم آتی ہیں. ایتھلیٹس تو میں آلریڈی کروں گی. تقریب میں کالج سٹاف اور اساتذہ کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز. موسم کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ موسم کے مزاج بدلنے لگے ہیں. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. محکمہ موسمیات نے کل بارش کی نوید سنا دی. حالیہ بارش کے بعد فضائی آلودگی میں بھی کمی آنے لگی ہے. موسم کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیے. حالیہ بارش کے بعد موسم خوشگوار, ٹھنڈی میٹھی دھوپ دل کو بھانے لگی. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 82% رہا. دوسری جانب حالیہ بارش کے باعث فضائی آلودگی کا گراف نیچے آنے لگا. لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 116 ریکارڈ کیا گیا. علامہ اقبال ٹاؤن میں AQI 172 اور کوٹ لکھپت میں 116 رہا. کینٹ میں AQI 110 اور جوہر ٹاؤن میں 97 ریکارڈ کیا گیا. DHA فیز. لاہور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے